آپ نے 2 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں؟ کتابیں تو میں نے اس لیے لکھی کہ میں ایک نان سیریس انسان تھا، تو میں نے کتابیں لکھنی پڑی تاکہ لوگ مجھے سیریسلی لیں. تو ایک تو اس میں یہ کمپلشن تھی. دوسری یہ تھی کہ بیکاز آئی تھنک آئی گاٹ دا کانفیڈنس آف رائٹنگ لانگر پیسز after 2006. I did consulting work with many different donors and UNICEF and UKAID or USAID or European Union. So I did 20 to 25 pieces of consulting work from 2005, 6 to 9. اور میں اس میں میرے لیے بڑی حیرانگی خوشگوار حیرت ہوتی تھی کہ میں بھائی ایک رپورٹ لکھتا ہوں، رپورٹ ڈیفینڈ کرتا ہوں، اس کی بنیاد پہ مجھے پیسے ملتے ہیں. تو میں مطلب مجھے نا کانفیڈنس ملنا شروع ہو گیا کہ مائی آرگومنٹس ہیو ویٹ. اینڈ سو آئی ہیڈ دس اینڈ آئی واز ریڈنگ بکس. تو مجھے تھا کہ تو آئی تھاٹ کہ مے بی آئی شوڈ اٹیمپٹ جو میرے انٹرسٹ ہیں اس کے اراؤنڈ میں اس کو اٹیمپٹ کروں. تو جو میں نے ٹرانسفارمنگ ولیجز جب لکھی کہ اور ٹرانسفارمنگ ولیجز از اباؤٹ گورننس، رائٹ؟ اٹس اباؤٹ بیسکلی گراس روٹ ڈیموکریسی اینڈ improved service delivery and in the context of rural areas. Right. اور اس میں بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمارے رورل ایریاز میں جو گورنمنٹ ہے وہ تقریباً موجود ہی نہیں ہوتی ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک عید پہ جائیں تو ایک اگر وہاں پہ ڈھیر پڑا ہوا ہے گندگی کا، تو اگلی عید پہ جائیں تو وہ بھی پڑا ہوا ہے، یعنی پچھلے پورے سال میں اس کو کسی نے نہیں دیکھا. صحیح. یا وہاں پہ ٹھیک ہے اسکولس وغیرہ چل رہے ہیں لیکن اسٹیٹ اسی دن آتی ہے وہاں پہ جس دن کوئی قتل ہو جائے. یعنی اس کے علاوہ ولیجز کو ہم نے اپنے اس پہ چھوڑا ہوا ہے. دیر از نو ہوپ ان ولیجز کی. تو میں تقریباً آپ حیران ہوں گے لیکن مجھے تقریباً 500 گاؤں میں جانے کا اتفاق، 500 سے زیادہ ہی. اور جب میں ولیج میں پریکٹس کرتا تھا اپنی یعنی رورل ڈیولپمنٹ کا کام، تو میں ولیج میں جاتے ہی میرے اندر یہ صلاحیت تھی کہ میں اس کی آبادی اسی وقت جان جاتا تھا، اس میں کتنی ماسکس ہیں اور ہر ماسک کے اراؤنڈ رفلی 80 کے قریب ہاؤس ہولڈ ہیں. اتنے ہاؤس ہولڈ ہوں گے، کتنے ٹرائبس ہیں. یعنی آئی واز ویری کوئک ان ڈوئنگ دس پارٹیسپیٹری رورل جو ریپڈ اسیسمنٹ ہوتی تھی وہ کر کے. تو کانفلکٹ ہسٹری کیا ہے، تو آئی ہیڈ دس انسائٹ اینڈ آئی آلویز تھاٹ وین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ان سٹیز کہ ہمارے گاؤں کے جو وسائل ہیں اس پہ شہروں کے لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور ساری پولیٹیکل ڈبیٹ اور سب کچھ شہر میں ہو رہا ہے اور ان کے گاؤں کو چھوڑ دیا انہوں نے بالکل. تو میں نے جو کتاب ٹرانسفارمنگ ولیجز تھی وہ بیسیکلی اس پہ ہے کہ آپ اگر لوکل گورنمنٹ نہیں کرانا چاہتے تو بھی کوئی نیا نظام بنائیں جس کے تحت آپ ولیج کو کریں. اور میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ آپ ولیج کو ایک ڈیولپمنٹ یونٹ کا درجہ دیں، اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہو اور اس کے اندر ایک ولیج سوشل کے نام سے ایک ولیج گورنمنٹ بنے جس میں سارے طبقات ہوں. اینڈ دین ایک اسسٹنٹ کمشنر آؤٹ ریچ نیا پوزیشن بنائیں جو کہ ان 200-300 ولیجز کو پھر وہ ڈیولپ کرے اوور ٹائم. اور دس از سم تھنگ وچ ایکچولی از ناٹ کمپلیٹلی نیو بیکاز کوریا یا چائنا، یہ ان تمام جگہوں پہ جو جی ڈی پی کی اصل بنیاد ہے وہ ولیج ہے بیسک، اس کی جو اور آپ بھی اپنے ولیجز کو پارٹنرز بنائیں بلکہ لائبلٹی بنانے کے بجائے، اور اس کا طاقت ان کو دیں، ان کو پیسہ دیں، اور وہ بھی اس کی میں طاقت اپنی ملائیں اور پیسہ ملائیں. اور اس پہ تو پھر کتاب لکھی میں نے. It's interesting because like I also felt جب when I started traveling around اور جب بلوچستان خاص طور پہ جب میں گیا تو مجھے فیل ہوا کہ like جب ہم یہ especially people living in لاہور، کراچی، اسلام آباد we live in small bubbles. جو ریالٹیز ہیں بالکل ان far off areas کی it's very different. بہت دیکھیں نا آپ یہ نہ جاننے کی وجہ سے بھی پھر ہمیں نقصان ہوئے ہیں نا کہ اب ہم اپنے ملک کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یا کراچی یا لاہور اور پھر اسلام آباد اور پھر کنٹری ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ڈسٹرکٹس میں بڑی صلاحیت ہے. I mean they can pull off their own different kinds of development models. ٹورزم کئی ڈسٹرکٹس میں بڑھ سکتی ہے، کچھ جگہوں پہ بے شمار لوگ وہاں رہتے ہیں. اور آئی تھنک کانسٹیٹیوشنلی بھی یہ فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ہے کہ آپ، لیکن ویسے کوگنیٹیولی بھی آپ دیکھیں کہ بھائی جب تک آپ تمام خطے ڈیولپ نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کنٹری کو اٹھائیں گے. اور اس ایبسنس آف گورنمنٹ جو ہے ولیجز کے اندر یہ کرائسس بن جائے گی آپ کی. بیکاز اب خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں جب وہاں پہ پہلے لوگ صبر سے رہتے تھے، لیکن اب جب ان کو پتہ لگے گا کہ ان کے وسائل میں، ان کی لائف سٹائل میں اور شہروں کی لائف سٹائل میں اتنا فرق ہے اور اتنی اویلیبل ہے آپ کی جو انفارمیشن ہے، تو اس کے بعد آپ کا بڑا مشکل ہو جائے گا اس کنٹری کو کوہیسیولی چلانا. بلکہ جو ڈاکٹر عادل نجم
جو UNDP کی رپورٹ یوتھ پہ لکھی انہوں نے، اس میں ایک اینگر میٹر ڈالا انہوں نے، ہر ضلع کا ایک اینگر میٹر ہے کہ نوجوان وہاں کتنے غصے میں ہیں. رائٹ اچھا دیٹ ایکچولی شوز یو کہ بھئی آپ نے اب اس ملٹی ایتھنک کنٹری کو، جو اتنا بڑا کنٹری ہے آفٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپلوژن، آپ ان کو جب تک کوئی نیا گورننس کے نظام نہیں دیں گے وہ نہیں مطمئن ہوں گے اور وہ انسیٹسفائیڈ رہیں گے. اور اس سے ایک اور چیز لنک ہو جاتی ہے، وہ یوتھ کی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ینگ لوگوں کو کیسے ہم دیکھیں، انہوں نے اتنی امید سے ووٹ دیا ہے. تو اب آپ کا یہ چاہے تحریک انصاف ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا چاہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، کسی نے نوجوانوں کو کوئی نئی ڈیل دینی ہے نا. رائٹ اچھا آپ نے ان کو کتنے دن لیپ ٹاپ دیں گے یا کیا کریں گے؟ آپ نے بیسکلی اگر آپ نے نوجوانوں کو بھی امید دینی ہے تو ان کو گورننس میں انوالو کریں اور لوکل گورنمنٹ میں انوالو کریں. اور دیکھیں نا، ہر وارڈ پہ اگر 10-15 لوگوں کی ایک گورنمنٹ بنے تو یہ سارے اس میں انوالو ہو جائیں گے نا. صفائی بھی ہو جائے گی، سوشل پروٹیکشن بھی ہو جائے گی، ہراسمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی، بچیاں بھی بچے بھی. وہی چیزیں 4-5 وارڈ مل جائیں تو وہ ایک میونسپل کارپوریشن بن جائے گی، اور وہی 10-15 میونسپل کارپوریشن مل جائیں تو ایک تحصیل بن جائے گی. You will have to do it because you know that will give confidence to young people. وہ اپنے ان کی میچورٹی بھی آئے گی، اپنے مسئلے بھی حل کر لیں گے، اسی سے وہ کانٹینٹ بنائیں گے، نیا سیکھیں گے، اوپر جائے. تو ابھی یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ جان بوجھ کے اپنے اداروں کے دروازے نوجوانوں کے لیے بند کیے ہوئے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ بے شمار چھوٹے ٹاؤن میں کالجز ہیں، ان کالجز کے دروازے بند ہیں، وہاں پہ نوجوان شام کو کرکٹ اکیڈمیز نہیں ہیں، ہاکی کے گراؤنڈز نہیں ہیں، حالانکہ وہ پڑے ہوئے ہیں وہاں. تو جب تک آپ یہ سسٹمز نہیں بنائیں گے، آپ کے یہ بہت سے جو آپ پوٹینشیل آپ میں ہے وہ پوٹینشیل نہیں آپ کر سکتے. رائٹ تو میری جو کتاب ہے وہ تو رورل یوتھ کی ہے، رورل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، لیکن ایکچولی جو سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں یا لارج اسکیل پارٹیسپیشن کی، وہ ہی آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. I think one of the book was about villages and and making them over time at par with. رائٹ اینڈ دی ادر بک جو آپ نے ادر بک تو یہ تھی کہ وہ اس طرح ہوا نا کہ میں نے آپ تو اس میں تھے پنجاب میں، تو مجھے لگا کہ یہ جو سارا ایجوکیشن پالیسی کا کام ہے یہ سارا 50 لوگ جانتے ہیں صرف، یعنی 10-15 لوگ ورلڈ بینک میں، 10-15 ہم جو تھے اس وقت، 10-15 سیکریٹریز یا ان کے جو نیچے نمائندے ہیں، کچھ ٹیکنیکل اسسٹنٹس کے جو ایڈم اسمتھ ہے یا میکنزی، تو سب انگریزی میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے اس کو سب کو پتہ بھی تھا. اور یہ کتاب ایکچولی آپ نے اردو میں لکھی، رائٹ؟ میں لکھی ہے. میں نے کہا کہ یہ اس کو عام لوگ اس کو سازش سمجھتے تھے کہ یار یہ بریف کیس میں آتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہاں دفتروں میں میٹنگز ہو رہی ہیں، سب بکواس ہے، پاور پوائنٹ ہر چیز بکواس ہے. ہر بندہ کہتا ہے یار یہ پاور، اور جرنلسٹ بھی یہی کہتے تھے، کہنا جی کوئی سمجھ نہیں آتی. تو میرا خیال تھا کہ بھائی یہ ساری سٹوری کو انڈرسٹینڈیبل طریقے سے لکھنا، جو کہ ایک عام ٹیچر پڑھ سکے اور ایک عام MBA پڑھ سکے، اور ایک عام افسر بھی جو گریڈ 17 سے نیچے بے شمار لوگ ہیں، ان کو ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ اسیسمنٹ کیا ہے، اس کے اندر نہیں پتہ کہ ٹیکنالوجی ڈیٹا کلیکشن کیا ہوتی ہے، یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا ہے، یا کیریکولم کا کیا رول ہے. یہ تمام چیزیں جو ہم نے سارے لوگوں نے باہر سے پڑھ کے سیکھی ہیں، unless we don't tell them properly and clearly they won't be able to learn it. So یہ کتاب میں بالکل سمپل لکھنا چاہتا تھا ٹیچرز کے لیے اور MPS کے لیے اور عام اس کے لیے، اور ہے پالیسی بک ہے. سو اس کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دس از اے پالیسی بک بٹ ریٹن ان اردو، رائٹ. اور آپ اس کو کہانی کے طور پہ پڑھیں. تو آپ عام طور پہ اگلے دن مجھے ایک ڈائریکٹر، ایک ایجوکیشن NGO کے ڈائریکٹر مجھے کہتے ہیں یار عجیب بات ہے کہ جب بھی میں نے ایجوکیشن پہ کوئی ڈیٹا دیکھ رہا ہوں ایشو، میں تمہاری کتاب ہی دیکھ رہا ہوں. تو اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی کیوں، کیونکہ وہ باقی کتابیں ان ایکسیسیبل لگتی ہیں نا، اسے کسی مینول کو کھولنا، اس میں تو آپ مثلا PPP پہ ایک چیز پڑھنی ہے تو وہ نہیں آپ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ اس کو ورلڈ بینک کے اس سے ڈاؤن لوڈ کریں اپنے پیپرز یا کہاں سے لیں. لیکن اگر آپ کی اردو میں لکھی ہوئی جو آپ کھڑے کھڑے چائے پہ کوئی پڑھ سکتے ہیں تو میں نے اس لیے لکھی، اور اس کا نام بھی میں نے اساتذہ، بیوروکریسی اور سیاستدان پنجاب میں 54,000 اسکولوں کے ریفارم کی کہانی، اور اس میں ناکامی اور کامیابیاں، یہ سب چیزیں میں نے اس میں پھر لکھی ہیں. رائٹ رائٹ. اور اس کا فائدہ یہ کہ مجھے اب آپ پوڈ کاسٹ پہ بلا لیا. اگر میں کتابیں نہ لکھتا تو آپ کدھر مجھے something to talk about.